الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو يبين ما يكون من الأمور يوم القيامة، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. میرے محترم سامعین اور میرے درس عقیدہ واسطیہ کے متابعین و مستفیدین، ابھی تک دروس میں یہ موضوع بیان کیا جا رہا تھا کہ بروز قیامت نبی رحمت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نوع کی شفاعت حاصل ہوں گی. تینوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا. تیسری شفاعت کے بارے میں یہ بات دلائل کی روشنی میں بیان کی گئی کہ یہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مختص نہ ہوگی، بلکہ انبیاء، دیگر اور صدیقین، مومنین صالحین وغیرہم بھی یہ شفاعت کریں گے. حتیٰ کہ دلائل سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ ملائکہ بھی یہ شفاعت کریں گے. تیسری شفاعت جو اہل الکبائر کے لیے ہوگی. آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ ساری شفاعتیں جو بإذن اللہ و رضا، اللہ تعالی کی اجازت اور رضامندی سے ہوں گی، وہ ہو چکیں گی تو اللہ تعالی نار جہنم سے کچھ لوگوں کو بغیر شفاعت کے بھی نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. اپنی فضل و رحمت کے ساتھ یہ اللہ تعالی کا خاص فضل ہوگا اور اس کی عظیم مہربانی ہوگی، اور اس طرح سے مخلوقین میں سے کسی کی شفاعت کے بغیر، اور یہی معنی ہے بغیر شفاعت کا کہ گویا اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے کچھ جہنمیوں کو، کچھ اہل کبائر مومنین و موحدین کو، گنہگاران
امم کو جنت میں جہنم سے نکال کر داخل کرے گا۔ اس کی دلیل صحیحین میں وارد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کہے گا کہ شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین فيقبض قبضة من النار فيخرجها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا همما فيدخلهم الجنة۔ رواہ الامام البخاری و مسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کہے گا کہ ملائکہ نے شفاعت کر لیا، انبیاء نے شفاعتیں کی، مومنین نے شفاعتیں کی، ہر ایک نے اپنی اپنی شفاعت کر لی کہ جن کے لیے گویا میں نے اجازت دی اور جن سے میں راضی ہوا۔ اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین باقی ہے۔ چنانچہ اللہ جو اپنے عباد، اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ جہنم سے ایک مٹھی لے گا اور اس میں سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نکالے گا کہ جنہوں نے کبھی کوئی خیر نہیں کیا، اور ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور لم یعملوا خیرا قط کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال سیئات بہت ہوں گے، اعمال صالحہ میں سے کوئی عمل صالح ان کا نہ ہوگا سوائے توحید اور عقیدہ توحید کے، کہ یہ بات قطعی طور پر آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جنت میں بہرحال انہی کو داخل کرے گا کہ جنہوں نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں کہ اعمال صالحہ کرے بندے موحد، لیکن یہ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اقرار توحید تو کیا ہوگا، دل سے توحید کو قبول کیا ہوگا، لیکن اعمال صالحہ میں سے کوئی عمل نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالی کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی اخیر میں کہ اللہ ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اور اپنے فضل خاص سے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اقرار توحید کے ساتھ اعمال صالحہ میں سے کچھ بھی نہ کیا ہوگا، لیکن اللہ جل وعلا کی رحمت، غالب رحمت جو اس کے غضب پر سابق اور غالب ہے، وہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر کے، جبکہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے،
اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی تو ان اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ آیت کریمہ اور حدیث ان رحمتی سبقت غضبی، اور اس معنی کی احادیث کا مقتضا ہے کہ حقیقت میں اللہ جل وعلا کی قدرت اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت یوں ظاہر ہوگی بروز قیامت کہ بہت سارے اہل نار مومنین جو کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں داخل ہوئے ہوں گے وہ شفاعتوں کے ذریعہ نکال لیے جائیں گے، انبیاء کی شفاعتوں کے ذریعہ، ملائکہ کی شفاعتوں کے ذریعہ، مومنین، صدیقین، شہداء، صالحین کی شفاعتوں کے ذریعہ، اور اس کے بعد جب شفاعتوں کے ذریعہ عصاۃ موحدین نار جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو جہنم میں ایسے بھی موحدین رہ جائیں گے کہ جنہوں نے کوئی عمل صالح نہیں کیا ہوگا، اور وہاں پر اللہ جل وعلا کی رحمت تمام ظاہر ہوگی کہ اللہ جل وعلا اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کوئی خیر نہ کیا ہوگا، حدیث کے الفاظ میں لم یعملوا خیرا قط کے جو مصداق ہوں گے ان کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جو آج کی پڑھی ہوئی عبارت میں مذکور ہے اس کو مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں دلائل کی روشنی میں، یہ ان کی پوری عبارت ہے کہ جنت میں جبکہ اہل دنیا کے مومنین موحدین اللہ کے بندے داخل ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود جنت میں زائد جگہ باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے دین اور شریعت کا مکلف بنایا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد ان اہل دنیا میں کے مومنین و موحدین کو، جیسا کہ عقیدے کے ان دروس میں بتایا گیا، تمامی اہل دنیا کو جنت میں اللہ داخل کر دے گا، جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، جو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے داخل ہوں گے، شفاعتوں کے ذریعہ جو داخل ہوں گے، الرحم الراحمین کے فضل و رحمت سے جو داخل ہوں گے، اس کے بعد بھی جنت میں جگہ باقی بچ رہے گی۔ تو اللہ تعالی اس خالی جگہ کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، بالکل نیا نیا اثر نو پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور یوں جنت بھر جائے گی۔ یہاں پر یہ عقیدے کا مسئلہ یوں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اور جہنم دونوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تم دونوں کو بھریں گے، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْءُهَا کے الفاظ حدیث میں وارد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی کہا کہ ہم تجھ کو بھریں گے، اور جہنم سے بھی کہا کہ ہم تجھ کو بھریں گے۔ اگر بات ہم پہلے جہنم کی کریں، جہنم میں لوگ داخل کیے جاتے رہیں گے، ڈالے جاتے رہیں گے، یلقا فی جہنم، جہنم میں لوگ داخل کیے جاتے رہیں گے، جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا۔ وہی تقول هل من مزید، جہنم بولے گی کیا اور بھی، یعنی اور چاہیے۔ کما جاء فی القرآن یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم بولے گی
کیا اور بھی ہے؟ حدیث میں آیا، اور اس کا ذکر ہم پہلے صفات رب جل وعلا کے باب میں بیان کر آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قدم کا ذکر آیا تھا، وہیں پر یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ جب جہنم نہیں بھرے گی، وہ کہے گی کہ اور چاہیے اور چاہیے، فَيَضَعُ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلَيْهَا قَدَمَهُ، تو اللہ رب العزت اپنا قدم اس پہ رکھ دے گا اور جہنم بھر جائے گی۔ رہی بات جنت کی، تو چونکہ جنت سے بھی بھراؤ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جنت بہت عریض و بہت وسیع ہے، جیسا کہ قرآن کی تعبیر، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اور تمام مواقف قیامت کے بعد یہ بات معلوم ہے کہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے۔ اس کے باوجود جنت میں جگہ باقی رہے گی۔ تو جنت کو بھرنے کے لیے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی ینشئ لها اقواما، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور اس طرح سے جنت بھر جائے گی۔ اور یہی پر یہ مسئلہ بھی عقیدے کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک نار کا معاملہ ہے، نار میں کسی ایسے کو نہیں داخل کرے گا کہ جس نے کسی گناہ کا جو موجب دخول نار ہو کیا ہو، اور اس کے باوجود جہنم میں داخل کر دے۔ لیکن اللہ جل وعلا کی رحمت کا یہ مقتضا ہے، اور رحمت کے غلبے اور رحمت کی سبقت کا یہ مقتضا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کرے گا کہ جنہوں نے کوئی عمل نہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ جنت کو بھرنے کے لیے انشاءً اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور یوں جنت بھر جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ دونوں سے، جنت و نار دونوں سے ہے کہ تم دونوں کو ہم بھریں گے، یوں وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوگا۔ جہنم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یوں پورا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس پر قدم رکھ دے گا اور جنت بالکل بھر جائے گی اور اس میں کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ اور جنت سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یوں پورا ہوگا کہ وہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور یوں جنت کو بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب نار سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے، اور ایسے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ تو اپنی پناہ عطا کر دے کہ جو موجب دخول نار ہو۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب